جب کسی بھی ریچول میں سے اس کی اصل ایسنس اور اس کی اسپرٹ نکل جائے تو پھر وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ جو ایک خالی ایک روایت رہ جاتی ہے، اس سے پھر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے معاشرہ زندہ نہیں ہوتا۔ جس صلاۃ نے، جس نماز نے معاشرے کو زندہ کیا تھا وہ والی صلاۃ تھی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو صلاۃ روکتی تھی برائی کرنے سے، اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے سے۔ اور میری زندگی میں اسد بھائی، میں یہ مثال ناظرین کو بھی آج دینا چاہوں گا کہ جو تھوڑی سی بھی جو اچھائی آئی ہے، تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑی سی، کیونکہ ظاہر ہے جو نفسیات 30-35 سال کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ جب بننے بھی لگتی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن پہلے دن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی میں جب تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے تو وہ ایک احساس ذمہ داری، ایک سکون، ایک اطمینان، شکر گزاری آ جاتی ہے۔ پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا 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 نہیں ہے، پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیا 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 ہے۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے اللہ کا کہ وہ آپ کو جیسے میں جہاں پہ آپ ہوتے ہیں وہیں پہ خوش کر دیتا ہے۔ تو میں والدین سے دور ہو گیا تھا بیکاز آف مائی انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارلی ایج پہ نوازا، اور جو تو اس کے بعد جب میں والدین کے ساتھ میری ایفرٹ کے اوپر جب میں نے ساتھ رہنے کی کوشش کی کہ یار اٹس مائی ٹائم ٹو پے بیک، یہ قرآن ملنے سے پہلے کی بات ہے، تو جب ساتھ رہنا شروع کیا تو پہلے 6 مہینے میں احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ وہ تو والدین ہیں، وہ تو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ہے، اور میرے اسپینڈنگ سٹائل اور ہے، میرا لائف سٹائل اور ہو گیا ہے، یہ تو بات نہیں بن رہی۔ تو اس دوران اس ٹارچرس ایک جو ٹائم تھا جس میں کبھی کبھی بدتمیزی بھی کر دیتا تھا، کبھی شاؤٹ کر دیتا تھا، کبھی جواب دے دیتا تھا، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ قرآن کھل گیا۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے بابر بھائی سے سوال کیا کہ ہاؤ ڈو آئی ہینڈل دس، تو انہوں نے مجھے سورہ الاسراء ہے، خاص طور پہ سارے ینگسٹرز بچے غور سے سنیں اور والدین بھی سنیں کیونکہ ان کے بھی والدین ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ 23 نمبر آیت مجھے بابر بھائی نے بتائی کہ دس از یور پیناڈول۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت یا انسٹرکشنز کو فالو نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان ہے، کرٹسی ہے، فیور ہے۔ دنیا میں 2 ہی ڈیلنگز ہیں، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے۔ عدل ہم بزنس میں کرتے ہیں، کاروبار میں کرتے ہیں، دوسرے رشتے ناتوں میں کرتے ہیں، والدین کے ساتھ عدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈیلنگ یوز کی، احسان۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک یا دونوں، میرے گھر میں دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف نہیں کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کریم، ہائی گریڈ چوائس آف ورڈز بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، اچھی بات کرو۔ تو مجھے شرمندگی ہوئی، تو میں نے اپنے ٹیچر سے، بابر بھائی سے پوچھا کہ واٹ شوڈ آئی ڈو۔ انہوں نے کہا اس آیت کو جس کی تمہیں آج روح مل گئی ہے، اس کو عربی میں یاد کرو، جو آج میں سنانے کے قابل ہوا، اور سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں اس پہ سجدہ کرو، تو پھر دیکھو۔ تو میں گیا، میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت تک جیسے کہتے ہیں نماز میری لائف سے تقریباً نکل چکی تھی، بیکاز اس سے میرے حالات ہی نہیں بدل رہے تھے، تو آہستہ 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 وہ چیز نکل جاتی ہے جو یوز کی نہیں ہوتی آپ کی لائف میں۔ تو جب میں نے کھڑا ہو کے نیت کی سورہ فاتحہ کے بعد جب یہ آیت پڑھی تو مجھ سے رکوع ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ اندر والی ذات کو سمجھ میں آئی کہ میں کس بات پہ جھکنے لگا ہوں۔ تو شیطان کبھی والدہ کی شکل لے کر آ جائے سامنے کہ وہ تو بہت ہارڈ ہے، وہ تو بس اس کے ساتھ تو جو ہے نا وہ تو سنتی ہی نہیں ہے، کبھی والد صاحب کی شکل لے کر آ جائے کہ وہ تو بڑے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور یہ اور وہ، اب میں کیسے رکوع کروں، کیونکہ رکوع کروں گا تو یہ کرنا پڑے گا جو میں نے کہہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، اللہ اکبر، رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میری والدہ نے فون پہ میری بہن سے کہا کہ یہ بات کرتا ہے بیٹھ کے، ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور تو جب مجھے فون آیا تو اس کو نہیں پتا تھا میں کہاں سے گزر رہا ہوں، تو میں بیڈ سے ایسے اچھلا جیسے اسپرنگ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پہلی دفعہ میرے دل سے نکلا الحمدللہ، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کہ جو چیز میں اپنے ایکسپوجر، اپنی اسمارٹنیس، اپنی دنیا میں سکسیس کے باوجود نہیں ٹھیک کر سکا، وہ اللہ کی آیت نے 3 مہینے میں 4 مہینے میں ٹھیک کر دی۔ اسی طرح پھر ہم نے غیبت کے اوپر، غصے کے اوپر، ہر وہ برائی جو اپنے اندر زندگی کے اندر نظر آ رہی تھی آج تک اس کو کوشش کر رہے ہیں مینٹین کرنے کی اور بہتر کرنے کی۔ تو آپ کی بات کو میں نے فیکٹس دے دیے کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے، جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں، کہ ہماری
ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کس حکم پہ سجدہ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. ہم نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا, کام ہو گیا, جبکہ وہ پہلی اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم یہ کریں گے. ایکچوئل لائف اس کے بعد صلاۃ جو قائم کرنی ہے, جو اسٹیبلش کرنی ہے پریکٹیکلی, وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر آج میں یہ ہمیشہ پاکستان سے باہر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, امریکہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جہاں بھی جاتا ہوں ان کی مسجدوں میں, خدا را نماز کے بعد ضرور بتائیں لوگوں کو کہ انہوں نے کس حکم پہ آج سجدہ کیا ہے, کیونکہ سب کو نہ یہ ٹائم کبھی ملتا ہے زندگی میں, نہ یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو, لیکن کہیں نہ کہیں سے شمع تو جلانی ہے دوسرے کی بھی. تو آپ یہ ضرور بتائیں ان کو, اور وہ والی آیات بھی پڑھیں جس کی معاشرے میں آج ہمارے گھر گھرستی میں, گھروں کے اندر ضرورت ہے, تاکہ وہ جو گیپ ہے, جو معاشرتی, جو اسد بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ سیاسی سے زیادہ معاشرتی اس میں قصور زیادہ نظر آتا ہے, کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام تو کریں, والدین اپنے بچوں کی تربیت تو کریں, اپنی تربیت تو کریں, ایک دوسرے کی تربیت تو کریں, تاکہ اپنے حصے کا رول پلے کر کے پھر ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھیں کہ ہاں جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ.